الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد۔ حمد و صلات کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ایک بڑی عبادت ہے۔ یہ کچھ افعال مثلا قیام، رکوع اور سجدہ، اور کچھ اقوال مثلا قراءت، ذکر اور دعا پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن، یعنی اس نماز میں لوگوں کی کسی طرح کی بات چیت مناسب نہیں ہے، اس میں صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قراءت ہی ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا درس نماز میں مشروع اذکار کے بارے میں، ان میں سے چند احکام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نماز کے کچھ اقوال فرض ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا اور سلام پھیرنا۔ نماز کے کچھ اقوال سنت ہیں، جیسے دعائے استفتاح یعنی نماز شروع کرنے کی دعا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا اور آمین کہنا۔ نماز کے اقوال میں سے رکوع میں تسبیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نمازی رکوع میں 3 یا زیادہ مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا، یعنی میں اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ جو اس سے کم کہے گا تو اس کی نماز تو درست ہو جائے گی مگر وہ کامل نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والا رکوع میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی کہہ سکتا ہے، یعنی میرا رب ہر عیب سے پاک، مقدس اور فرشتوں روح القدس کا رب ہے۔ رکوع میں وہ دعا نہیں کرے گا۔ نماز کے اقوال میں سے سجدے میں تسبیح پڑھنا بھی ہے۔ نمازی 3 یا اس سے زیادہ بار سبحان ربی الاعلی کہے گا، یعنی میں اپنے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اگر اس سے کم کہے گا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی مگر درست ہو جائے گی۔ نمازی سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی کہہ سکتا ہے، یعنی میرا رب ہر عیب سے پاک، مقدس اور فرشتوں روح کا رب ہے۔ نمازی کو سجدے میں خوب دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ نمازی کے لیے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، یعنی مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ رکوع میں رب عز و جل کی تعظیم بیان کرو اور سجدے میں خوب دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس میں تمہاری دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ آخر میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ارکان اور سنتوں کا خیال رکھیں اور اس میں خوب دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو نماز کی مشروع دعائیں سکھاتے رہیں تاکہ ان کے رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کی حفاظت اور ان میں خشوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔